السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اکثر لوگوں نے اپنی ایک رائے قائم کر رکھی ہے اس مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے کے اندر سفر نہیں کرنا چاہیے، یا عجیب قسم کے لوگوں نے جو ہے نا اپنا ایک ذہن بنا رکھا ہے۔ حالانکہ خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے۔ تو جتنے بھی مہینے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ہاں 4 مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن کریم اسی آیت کے اندر بیان فرما دیے۔ تو کچھ مہینے حرمت والے ہیں، لیکن نحوست والا تو کوئی مہینہ نہیں ہے، نحوست والا کوئی مہینہ نہیں ہے، بلکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور مومن کا، مسلمان کا تو عقیدہ ہی اس بات کے اوپر ہونا چاہیے کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ جو اچھی اور بری جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو کچھ لکھا ہے مقدر میں وہ ہو کر رہے گا۔ وہ اس مہینے کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس مہینے ہوگا یا یہ مہینہ نحوست والا، بلکہ نہیں، فرمایا کہ جب اللہ چاہتے ہیں مصیبت کو ختم فرما دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کسی کے اوپر مصیبت نازل کرتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو بیمار کرتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں کسی کو شفا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مومن کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری جو تقدیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی مہینے کی وجہ سے یا نہ کسی دن کی وجہ سے۔ یا بعض بندے سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی صبح فلاں عورت فلاں آدمی ہمارے گھر آیا تھا، اس کی وجہ سے آج ہمارا سارا دن ہی جو ہے وہ اس طرح خراب ہو رہا ہے، اس فلاں آدمی کی وجہ سے۔ تو کسی آدمی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں آدمی منحوس ہے یا فلاں عورت منحوس ہے، ہم نے صبح اس کا چہرہ دیکھ لیا تو آج سارا دن ہی موڈ ہی خراب ہے، سارے گھر کے کام خراب ہو رہے ہیں۔ بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ پھر بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ کہ جو اگر اس مہینے کے اندر سفر کے مہینے میں اگر شادی کریں تو وہ شادی قائم نہیں رہتی، یا پھر اگر قائم تو ہو لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس میں اولاد نہیں ہوتی۔ دیکھیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر اتنی بابرکت شادی ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بابرکت اولاد بھی عطا کی۔ تو یہ لوگوں نے ایک غلط عقیدہ بنایا ہوا ہے، یا غلط ذہن بنا رکھا ہے اس کو کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی، یا اگر شادی کریں تو پھر اولاد نہیں ہوتی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، جب چاہتے ہیں تب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہی۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو مصیبت نازل ہوتی ہے، اور مومن کا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں کرنے والا۔ تو مومن کا اس بات کے اوپر عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہم کسی مہینے کے اوپر الزام نہ دیں، یا کسی مہینے کے بارے میں یہ اپنا ذہن نہ بنائیں کہ اس مہینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر راستہ چلتے ہوئے کالی بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ لے تو نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسا یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے ایک ذہن بنا رکھے ہیں، جو کچے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہی یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان خرافات سے بچنا چاہیے، بلکہ سارے مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اس کے اوپر ہمیں بھروسہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔